ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان نے انجینئرنگ طلبہ کے لیے 50 کوارڈ فیلوشپس کا کیا اعلان۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے سر فہرست سائنسدانوں میں 5000 سے زائد ہندوستانی محققین شامل۔ اور اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی کورسز میں 30 ستمبر تک رہیں گے داخلے جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ہند بحر الکاہل کے علاقے میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے غرض سے ہندوستانی طلباء کے لیے کوارڈ فیلوشپ پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے۔ 4 سالہ انجینئرنگ کی ڈگریوں کے لیے ہندوستانی حکومت کے مالی تعاون سے چلنے والے اداروں میں 50 طلباء کو کل $5 لاکھ اسکالرشپ دیا جائے گا۔ یہ اعلان کوارڈ کے وسیع تر اقدامات کے حصے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس بار چوتھا کوارڈ سربراہی اجلاس کا انعقاد امریکہ کے ولمنگٹن شہر میں عمل میں آیا، جس کی صدارت جو بائیڈن نے کی۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانی اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا بھی موجود تھے۔ اس فیلوشپ کا مقصد سائنس، ٹیکنالوجی اور پالیسی کے شعبوں میں رہنماؤں کی اگلی نسل کو پروان چڑھانا اور آگے بڑھانا ہے۔ ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیز کے محققین اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ذریعے تیار کردہ دنیا کے سر فہرست 2% سائنسدانوں کی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی سالانہ درجہ بندی دنیا کے ٹاپ 2% سائنسدانوں کی عالمی درجہ بندی کا ایک تسلیم شدہ پیمانہ ہے۔ اس فہرست میں 22 سائنسی شعبے اور 174 ذیلی شعبے شامل ہیں۔ عالمی سطح پر اس فہرست میں تمام شعبوں کے تقریباً 2,10,000 سائنسدان شامل ہیں۔ سائنسدانوں کی اس فہرست میں ہندوستان کے محققین کی تعداد 5,532 ہے۔ نئی دہلی اور مدھیہ پردیش کے 2 اسکول سر فہرست عالمی اداروں سے مقابلہ کرتے ہوئے دنیا کے بہترین اسکول انعامات 2024 میں فائنلسٹ بن کر ابھرے ہیں۔ ایکسینچر، امریکن ایکسپریس اور لیمن فاؤنڈیشن کے ساتھ شراکت میں لندن کی T4 ایجوکیشن کے ذریعے مالی امداد فراہم کرنے والا یہ انعام کل $50,000 کا مالی تعاون فراہم کرتا ہے۔ فائنلسٹوں میں نئی دہلی بسنت کنج کے ریان انٹرنیشنل اسکول کو اس کی غیر معمولی ماحولیاتی تعلیم کی فراہمی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ہائیڈروپونکس اور بایو گیس پلانٹس جیسے پروجیکٹس کے ذریعے پانی کی قلت اور آلودگی سے نمٹنے کے لیے اپنی اختراعی کوششوں کے لیے ماحولیاتی ایکشن کے زمرے میں ایک سر فہرست دعوے دار کی حیثیت سے یہ اسکول سامنے آیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے رتلام میں CM رائز اسکول بنوبا کو اختراع کے زمرے میں فائنلسٹ نامزد کیا گیا ہے۔ یہ اسکول ایک جھگی بستی میں قبائلی لڑکیوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس اسکول نے مقامی تہواروں اور کھیلوں کے اختراعی پروگراموں کو نصاب میں شامل کر کے عوامی تعلیم میں انقلاب برپا کر دیا ہے، جس سے طلباء کی تعلیم پر نمایاں اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طبیہ کالج کی پروفیسر آسیہ سلطانہ کو ہائر ایجوکیشن فنانسنگ ایجنسی کے ذریعے ایک خصوصی پروجیکٹ سے نوازا گیا ہے۔ یہ وزارت تعلیم، حکومت ہند اور کینرا بینک کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، جو ہندوستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سرمایہ کے اثاثوں کے لیے مالی اعانت فراہم کرتا ہے۔ پروفیسر سلطانہ نے کہا کہ اس منصوبے سے ذیابیطس کی روک تھام پر راگی کے اثرات کا جائزہ لینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ذیابیطس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی 60% آبادی غیر صحت مندانہ زندگی گزار رہی ہے، جو اس صورتحال پر فوری غور و خوض کا متقاضی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت NCERT کی کتاب میں اور اسکولی تعلیم کے لیے قومی نصابی فریم ورک 2023 میں 2 بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس سال سے NCERT کی 6ٹھی جماعت کی نصابی کتاب میں قومی جنگی یادگار کے عنوان سے ایک نظم اور ویر عبدالحمید کے عنوان سے ایک سبق شامل کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع اور وزارت تعلیم کی جانب سے
مشترکہ طور پر شروع کیے گئے اس اقدام کا مقصد اسکول کے بچوں میں اپنے ملک کے تئیں محبت و فرائض، محنت و لگن اور اثار و قربانی کی اقدار کو ابھارنا اور قومی تعمیر میں نوجوانوں کی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ نظم قومی جنگی یادگار اس پس منظر کو اجاگر کرتی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سیشن 2024-25 کے لیے فاصلاتی طرز تعلیم کے پروگراموں میں داخلے کے لیے آن لائن درخواست فارمز 30 ستمبر 2024 تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد رضا اللہ خان کے مطابق پروسپیکٹس اور آن لائن درخواست فارم ویب سائٹ داخلہ پورٹل پر دستیاب ہیں۔ کورس فیس کی ادائیگی 10 اکتوبر 2024 تک کی جا سکتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے تحت نظامت فاصلاتی تعلیم ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹنس ایجوکیشن میں سال رواں کے لیے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ 25 سالوں سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم کا نظم کر رہی ہے۔ اس سال جملہ 17 پروگراموں میں داخلے جاری ہیں، جن میں 6 پوسٹ گریجویٹ کورسز، 4 انڈر گریجویٹ، ڈپلومہ اور 2 سرٹیفکیٹ کورسز میں داخلے جاری ہیں۔ ملک کے کم و بیش 300 مدارس سے فارغ یافتہ طلباء و طالبات کی صنعت کو یہاں پر تسلیم کیا جاتا ہے اور انہیں مختلف کورسز میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر چلائے جا رہے کورسز UGC کی ڈسٹنس ایجوکیشن بیورو ڈیپ سے منظور شدہ ہیں۔ UGC کے اپریل 2022 کے اعلامیہ کے مطابق اب ایک طالب علم 2 ڈگری کر سکتا ہے، یعنی ایک ریگولر ڈگری کے ساتھ ساتھ وہ فاصلاتی تعلیم کی ڈگری یا ڈپلومہ کورس میں بھی داخلہ لے سکتا ہے۔ طلباء و طالبات جو کوئی اور کورس کر رہے ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ The URL on your screen will take you to the admission portal. The entire admission process is online. اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے تمام پروگراموں کے لیے آن لائن اور فاصلاتی تعلیم کے کورسز کے لیے جولائی 2024 کے داخلے کی آخری تاریخ میں 30 ستمبر تک کی توسیع کر دی ہے۔ اگنو کے تازہ داخلوں کے لیے انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ پروگراموں میں داخلہ لینے میں دلچسپی رکھنے والے طلباء نامزد کردہ آن لائن پورٹلز کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اگنو کی متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان نے انجینئرنگ طلباء کے لیے 50 اسکواڈ فیلوشپ کا کیا اعلان۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے سرفہرست سائنسدانوں میں 5000 سے زائد ہندوستانی محققین شامل، اور اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی کورسز میں 30 ستمبر تک رہیں گے داخلے جاری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔